سیٹ پر موجود ہماری مہمان شخصیت جو ہمارے مسلک کا فخر بھی ہیں، محترم جناب علامہ محمد اقبال سیالوی سلارہ صاحب، میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ رمضان المبارک کے حوالہ سے اور اس کے ساتھ ساتھ شان مولا علی پر بھی روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں سٹی رنگ نیوز والوں کا، ان کی پوری ٹیم کا، کہ بندہ ناچیز کو ایک سال کے عرصہ کے بعد لب کشائی کرنے کا موقع دیا۔ ماہ سیام کی یہ مبارک ساعات چل رہی ہیں، اللہ تعالی جل مجدہ کریم نے اس ماہ پاک کے حوالہ سے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید فرما رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، فرمایا کہ ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح کہ پہلے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ روزہ ایک عبادت ہے، 10 شعبان 2 ہجری کو روزے فرض ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے جو ہوں گے نا ان پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ ایک جو عبادت روزہ کی ہے یہ صرف تم پر ہی فرض ہے، فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے نا، جو تم سے پہلے قومیں تھی نا، ان پر بھی یہ فرض تھے، اور فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ سبحان۔ معلوم ہوا کہ جو پہلے قومیں گزری ہیں، جو پہلے لوگ گزرے ہیں، ان پر بھی روزے تھے، احکام مختلف تھے، لیکن روزے فرض تھے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ لعلکم تتقون، روزہ کیوں رکھوایا جا رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ آج ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، اسی طرح غیبتیں بھی کر رہے ہیں، آج ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، اسی طرح سارے معاملات کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، آج ہمارا روزہ بھی ہوتا ہے، چغلی بھی کھا رہے ہیں، آج ہمارا روزہ بھی ہے۔ روزہ تو ایسے ہونا چاہیے کہ آپ کے تمام اعضاء کا روزہ ہو، آپ کی آنکھ کا روزہ ہو، آپ کے ہاتھ کا روزہ ہو، آپ کے پاؤں کا روزہ ہو، آپ کی زبان کا روزہ ہو۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جب تم روزہ دار ہو، اگر تمہیں کوئی تکلیف دے، اگر تمہیں کوئی چھیڑے، تو تم اس سے کہو بھائی میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ تو ساتھ ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ آج بے شمار بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے، جب کسی سے بھی پوچھ لینا، وہ جیسے کہتے ہیں نا، پہلے لوگوں سے پوچھا جاتا تھا سنائے جی آپ کا کیا حال ہے، تو جواب میں لوگ کہتے تھے جی شکر ہے۔ تو آج وہ چینج ہو گیا ہے، آج ہم لوگ کہتے ہیں جی ہمیں شوگر ہے۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی ساری بیماریاں ہیں، کوئی کولیسٹرول کا مریض ہے، کوئی اسٹامک پرابلم معدے کا کوئی مریض ہے، کسی کو لیور کا پرابلم ہے، کسی کو جناب ہارٹ ڈیزیز ہے، کتنی ساری ایسی بیماریاں ہیں۔ تو یقیناً اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب فرما دیا سومو تصیحو، تم روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے، تو روزے میں تو ہماری تندرستی ہے ہی روزے میں۔ بے شک بے شک۔ جتنے کولیسٹرول کے مریض ہیں، میں گارنٹی شدہ بات کر رہا ہوں کہ وہ روزہ رکھیں انشاءاللہ تندرست ہو جائیں گے۔ بے شک۔ جتنے میدے کے مریض ہیں روزہ رکھیں انشاءاللہ تندرست ہو جائیں گے۔
اور بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے روزے جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کو بیماریاں ختم اس کی ہو جاتی ہیں, چھوڑ جاتی ہے اس کو بیماریاں. تو رمضان کریم ہے اور رمضان بڑے دکھ سے میں بات کہہ رہا ہوں, بڑا المیہ ہے ہمارے مسلمانوں میں کہ رمضان کی ایک تو مجھے بہت جو ہے نا گلہ ہے اس بات کا کہ یار آپ بیرون ممالک جائیں, دوسری جتنے بھی ممالک ہیں خواہ وہ غیر مسلم بھی ہیں وہاں جائیں, جب رمضان کا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے تو ان کی پرائسز جو ہیں وہ ڈاؤن ہونی شروع ہو جاتی ہیں, وہ کم ہو جاتی ہیں. ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جناب پرائسز اوپر چلی جاتی ہیں. جو 100 روپے کی چیز ہے وہ 200-300 روپے پہ چلی جاتی ہے, جو 150 کی چیز ہے وہ 350-400 روپے پہ چلی جاتی ہے. اب یہ بھی ہمیں بڑا دکھ ہے کہ ہم ایک مسلم ملک میں رہتے ہیں, اللہ اکبر, جس کی بنیاد جو ہے وہ اسلام پہ رکھی گئی ہے, جس کی بنیاد جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پہ رکھی گئی ہے. تو اس ملک میں چاہیے تو یہ تھا کہ جب رمضان سٹارٹ ہوتا تو آدھی قیمتیں ہو جاتی, ہمارے یہاں آدھی قیمتی نہیں ہوتی. اور دوسری جو بات ہے وہ بڑا دکھ سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں اکثر دیکھتا ہوں لوگ جو ہیں وہ باہر اوپن ایریا میں کھا رہے ہوتے ہیں اور اٹے کٹے لوگ تندرست قسم کے لوگ جو ہیں وہ باہر گلیوں میں جو لوگ کھا رہے ہیں, سگریٹ سلگائی ہوئی سگریٹ لگا کے جناب چوکوں میں بیٹھے ہوئے لوگ, روزہ نہیں ہے ان کا, بالکل تندرست ہیں. اگر بیمار ہو, بیمار کو تو ہے نا رعایت کہ وہ روزہ نہ رکھے, بیمار کے لیے ہے نا, یہ بیمار تو نہیں ہے ماشاءاللہ جن کا قد 6 فٹ ہے, جن کا ماشاءاللہ ویٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے 80 kg ہو, اتنے لوگ ماشاءاللہ مضبوط اور طاقتور لوگ جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ رہے. جبکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مقدس میں ایک بندہ تھا, روزے اس نے ادب نہیں کیا, رمضان شریف کا ادب نہیں کیا, آپ نے اس کو جلا وطن کر دیا. اب یہ تو حکومتوں کا کام ہے نا جی کہ روزے کا جو ہے وہ لوگوں کو پابند کرے روزے کے حوالے سے, بھئی روزے رکھیں. پھر ہم کہتے ہیں ہم پہ یہ سیلاب کی درسی آ گیا, ہم پہ یہ آفتے کی درسی آ گئی, جب اللہ کے احکام کی ہم نے نافرمانی کرنی ہے. تو دیکھیں اب ماہ سیام چل رہا ہے, اس حوالے سے ماشاءاللہ ایام بڑے مبارک ایام ہے. میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بھئی روزہ رکھیں, روزہ رکھیں, روزے میں صحت ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب فرما دیا تو ہمیں الحمدللہ ہمیں یقین کامل ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلی, تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی. محبوب علیہ السلام کی زبان حق ترجمان سے نکل چکا ہے. روزے میں صحت ہے, مبارک ایام ہے. اور ان میں آپ دیکھیں کہ ان ایام میں بہت سارے ایام ہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, قرآن خود کہہ رہا ہے رمضان میں قرآن آیا, رمضان میں تورات اتری, رمضان میں انجیل آئی, رمضان میں زبور اتری, قرآن پاک بھی رمضان میں اترا. تو ایک تو قرآن پاک اس ماہ میں نازل کیا گیا, دوسرا 3 رمضان المبارک گزری ہے. جناب سیدہ کائنات مخدومہ کائنات محسنہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم گزرا ہے. آگے آپ چلیں 17 رمضان المبارک آ رہی ہے. یہ حق و باطل کا پہلا مارکہ جو مقام بدر پر میدان بدر میں لڑا گیا وہ اتنی بڑی عظیم فتح ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. حبیب پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے بدر کے میدان میں آپ کو نصرت دی. کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب بدر کے لیے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا تو کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے پیارے آقا ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں کہیں گے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. اے کلیم اگر کوئی لڑنے کا معاملہ ہے تو لڑ یا تیرا خدا لڑے. ہم ایسے نہیں کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حکم دیں, بدر تو بالکل قریب ہے, آپ حکم دیں ہم سمندروں میں بھی چھلانگیں لگانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. بالکل ایسے. آپ دیکھیں کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے غلاموں کو لے کے نکلے ہیں, 313 غلام ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میدان بدر کی طرف جا رہے ہیں. اور حفیظ جالندری شاعر اسلام ہے, وہ کہتے ہیں یہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا تھا, نرالا تھا, اس لشکر کا افسر ایک سادہ سی کالی کملی والا تھا. محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا لشکر جا رہا ہے, اللہ اکبر. تو یہودی پوچھتے ہیں او مسلمانوں تمہارے پاس تو
सामान नहीं है, ज़्यादा राह नहीं है, तुम्हारे पास तो खाने को कुछ नहीं, तुम्हारी तलवारें जो है वो भी देखें कितना 313 का लश्कर है, सामने 1000 का लश्कर आ रहा है। आप ये देखें कि इनके पास साजो सामान कितना है। हफीज जालिंदरी कहता है कि थे पास इनके 2 घोड़े, 6 जिरहे, 8 शमशीरें, और बदलने आए थे ये दुनिया भर की तकदीरें। ये दुनिया की तकदीर बदलने के लिए ये लोग आ रहे हैं। तो अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को जब यहूदियों ने देखा ना, तो उन्होंने कहा किससे गुमान पे जा रहे हो, किस चीज, कोई क्या चीज तुम्हें लेके जा रही है, किस भरोसे पे जा रहे हो। तो करीम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने जवाब दिया। इसको भी शायर इस्लाम हफीज जालिंदरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा। आप कहते हैं कि वो कहने लगे न तैगो तीर पर तकिया, न भाले पर, न खंजर पर भरोसा है तो फकत एक सादा सी काली कमीज पर। मोहतरम जनाब कारी अलामा मोहम्मद इकबाल सियालवी सलारा साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में रमजान मुबारक के फ्यूज़ो बरक़ात और शान मौला अली के हवाला से मैदान बदर के हवाला से रोशनी डाल रहे थे। जी तो चाह रहा था कि ये बोलते जाए और हम सुनते जाए, लेकिन क्योंकि वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है तो यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक के फौरी बाद हम भाई अमार असलम साहब से कुछ बातें करेंगे, फिर आपसे इजाजत चाहेंगे। यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।